ان الدین عند اللہ الاسلام۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضاه، اللهم وفقنا ان نتوب اليك توبة نصوحا، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیے اس وقت پوری دنیا میں جو منظر ہے اور جس سے کہ پوری دنیا جو ہے وہ ایک عجیب سی بے یقینی کی کیفیت محسوس کر رہی ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ پوری دنیا بالعموم اور مشرق وسطیٰ بالخصوص آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے ہیں۔ سورہ آل عمران میں جو الفاظ آئے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے۔ تو آج صورتحال جو ہے خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے لیے، پھر یہ کہ اس سے بڑھ کر پوری امت مسلمہ کے لیے اور اس سے بھی وسیع تر سطح پر پورے عالم انسانیت کے لیے صورتحال نہایت تشویشناک اور خوفناک ہے۔ اس وقت کا عالمی منظر کیا ہے پہلے ہم اسے معین کر لیں، اس کے پس منظر کے بارے میں غور کریں گے جو میری آج کی گفتگو کا اصل موضوع ہے۔ امریکہ اور برطانیہ تلے ہوئے ہیں، فیصلہ کر چکے ہیں کہ بہر صورت انہیں عراق کو تہس نہس کرنا ہے، پورے علاقے کے جغرافیے کو بدل دینا ہے۔ جیسے پہلی جنگ عظیم کے بعد جغرافیہ بدلا تھا، سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی تھی، نام و نمود مٹ گیا، پورا عالم اسلام حصوں بخروں میں تقسیم ہو گیا۔ عراق برطانیہ کے پاس رہے گا، مصر برطانیہ کے پاس رہے گا، شام فرانس کے پاس چلا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ لیبیا جو ہے اٹالینز کے پاس رہے تھا، الجزائر پھر فرانس کے پاس رہے گا، یہ سارے حصے بخرے ہو گئے تھے۔ یہ تھی فرسٹ ورلڈ وار۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بھی ایک نقشہ جو ہے خاص طور پر یورپ کے اندر ایک نیا نقشہ جو ہے وہ اس کے ذریعے سے وجود میں آیا تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اسے جیسے کہ عراقی کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ در حقیقت چینج آف ریجیم نہیں ہے، یعنی کہتے تو وہ یہ ہے کہ وہ عراق کے رجیم کو بدل دینا چاہتے ہیں، اس کا جو حکمران طبقہ ہے، اس کا حکمران جو ڈھانچہ ہے اسے بدلنا چاہتے ہیں۔ حقیقت میں یہ چینج آف دی ریجن ہے، پورے علاقے کے نقشے کو بدلنا مقصود ہے۔ چنانچہ یہ بھی مغربی اخبارات میں کھل کر لکھا جا رہا ہے کہ عراق کو 3 حصوں میں تقسیم کر دینا ہے، سعودی عرب کو 2 حصوں میں تقسیم کر دینا ہے، سعودی عرب کا بھی جو مشرقی حصہ ہے جس میں تیل ہے اس پر قبضہ پورا کر لیا جائے گا، وہاں اب بھی ان کے بیس موجود ہیں، ان کے بڑے جو پنجے گڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح عراق کا بھی جنوبی حصہ جس میں تیل ہے اس پر باضابطہ قبضہ ہو جائے گا، بلکہ اب تو بش صاحب نے صاف ہی کہہ دیا ہے کہ اس جنگ پہ جو بھی اخراجات ہمارے اٹھیں گے وہ سب ہم عراق کے تیل سے پورے کر لیں گے، تاکہ وہاں کے عوام کو یہ تشویش نہ ہو جائے کہ اتنا بڑا خرچ ہم کرنے چلے ہیں، ہماری معیشت پہلے بھی کوئی اچھی حالت میں نہیں ہے، تو یہ تو ہمارے لیے مستقبل کے لیے بہت خوفناک ہے۔ تو اس نے پہلے اطمینان دلا دیا کہ اس کے نتیجے میں عراق کا دنیا میں جو بڑے بڑے ذخائر ہیں تیل کے، ان میں نمبر 2 جو ہے وہ عراق کا ذخیرہ ہے تیل، یہ ہمارے قبضے میں آ جائے گا، اس سے سارے ہم اپنے نقصانات کی تلافی کر لیں گے۔ اس میں امریکہ نے اپنے ساتھ کچھ 10-12 چھوٹے چھوٹے ملکوں کو اور شامل کر لیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپ کے 2 بڑے ملک اس کا ساتھ دینے کو ابھی تک تیار نہیں ہے، جرمنی اور فرانس۔ اور EU جو ہے یورپین یونین کی طرف سے آخری وارننگ بھی آئی ہے کہ یونیلیٹرلی کوئی قدم جو ہے امریکہ نہ اٹھائے، جو بھی قدم اٹھانا ہے دوبارہ وہ یونائٹڈ نیشنز کے تھرو ہونا چاہیے۔ ابھی ان کو وقت دیا جائے اور موقع دیا جائے صدام حسین کو، کیونکہ اس کے نمائندے نے یہ کہا ہے کہ ہم مزید بھی تعاون کرنے کو تیار ہیں۔ وہ بچتا چلا جا رہا ہے ان کے قدموں میں، لیکن بہرحال ان کے اوپر جو بھوت سوار ہے، جو اس کا فیصلہ وہ کر چکے ہیں، جو پورے ریجن کے جغرافیے کو انہیں تبدیل کرنا ہے وہ انہیں کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ کوئی اس کا ساتھ دے یا نہ دے۔ اندازہ یہ بھی ہو رہا ہے
اور یہ آج کا جو الاسلام اخبار یہاں سے نکلتا ہے اسلام، اس میں سرخی بھی ہے کہ غالباً 15 فروری کی تاریخ جو ہے معین ہو چکی ہے عراق پر حملے کی، اور وہ مجھے اس لیے قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ 10 تاریخ کے آس پاس حج ہو جائے گا، تو یہ جو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوگا، شاید کہ یہ عالمی قوتیں یہ محسوس کریں کہ یہ وقت گزر جائے تو اس کے بعد پھر جو صورتحال ہو وہ پھر ہم اس سے نمٹ لیں گے۔ تو یہ تو اس وقت دنیا کا منظر ہے۔ پس منظر کیا ہے؟ پس منظر میں 2 قوتیں ہیں اصل میں کہ جو بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ یہ جو آپ نام اب بہت کامن ہو گئے ہیں، نیو ورلڈ آرڈر، جو گلف کی جو پہلی جنگ ہوئی تھی خلیج کی، اس کے بعد پہلی مرتبہ دنیا نے اس وقت کا جو صدر تھا امریکہ کا، اس موجودہ صدر کا باپ، وہ بھی بش تھا، یہ بھی بش ہے، پہلی مرتبہ اس کی زبان سے یہ نیو ورلڈ آرڈر کے الفاظ نکلے۔ اس سے پہلے یہ صرف یہودیوں کے لٹریچر میں تھی بات، لیکن یہ کہ اس سے پہلے کسی عالمی سطح پر اس کا اس طور سے اظہار نہیں ہوا تھا۔ پھر یہ کہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن جو اب سے 50-60 سال پہلے قائم ہوئی تھی، وہ اصل میں ایک نیو ورلڈ آرڈر کی طرف جو ہے ایک پہلا قدم تھا، پیش قدمی تھی۔ اس کے ساتھ ہی پورا عالمی دنیا کا ایک بینکنگ نظام ہے کہ جو قائم ہو چکا ہے۔ ورلڈ بینک، IMF، یہ پوری دنیا کی مالیات کو کنٹرول کرنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے ملٹی نیشنلز ہیں کہ جو جن میں زیادہ سرمایہ یہودیوں کا ہے، لیکن بہرحال وہ بین الاقوامی قرار پاتی ہیں، ان کی طرف جو ہے تیزی کے ساتھ رجحان بڑھ رہا ہے تاکہ پوری دنیا کی جو تجارت ہے وہ بھی کنٹرول میں آ جائے۔ اس سے آگے بڑھ کر ٹرپس کا ایک معاہدہ ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی تمام دنیا کے ممالک ہیں وہ چونکہ وہ بیج استعمال کر رہے ہیں جو ہم نے اپنی جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے سے پیدا کیے، جس سے کہ بہت زیادہ اس سے فصل آتی ہے۔ پہلے 1 ایکڑ میں اگر 50 من گندم ہو رہی تھی تو اب 200 من گندم ہو رہی ہے، یا 50 من چاول ہو رہے تھے اب 200 ہو رہے تھے۔ یہ کس نے کیا؟ ہم نے کیا۔ تو رائلٹی اس کی ہمیں ملنی چاہیے جو ابھی تک نہیں ملی ہے، اور اس رائلٹی کی شکل یہ ہوگی کہ دنیا کے کسی ملک کو بیج پیدا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، انہیں لازماً بیج ہم سے لینے ہوں گے، اور بیج بھی انہیں وہ دیں گے کہ جس سے صرف ایک فصل پیدا ہو جائے، اس فصل میں جو گندم اگے گی اس کو بیج کے طور پر استعمال کیا ہی نہیں جا سکتا، وہ گویا کہ خصی ہوگی اس اعتبار سے کہ اس سے آگے کوئی نسل چلنے کا امکان نہیں، لہذا بیج ہم سے لو ساری، اور اس پر ہم دستخط کر چکے ہیں۔ پاکستان از اے سگنیٹری ٹو دس ایگریمنٹ آف ٹرپس۔ پھر یہ کہ پوری دنیا میں مہلک ہتھیاروں کی منوپولی ہمارے پاس، کسی اور کو کوئی مہلک ہتھیار جو ہے وہ فراہم کرنے اور اپنے پاس رکھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہے در حقیقت جو اس وقت کا منظر ہے۔ اب پس منظر میں کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے امریکہ۔ امریکہ کے ایمبیشنز کیا ہیں؟ ایک تو اس پورے گلوب پر سیاسی اور عسکری غلبہ، عالمی تھانے دار، یا یوں کہہ لیجیے ہماری جو اصطلاح ہوتی ہے عالمی غنڈہ، جو چاہے گا وہی ہوگا، کوئی اس کے سامنے سر اٹھا کر چل نہیں سکے گا، یہ ان کے سامنے ہے۔ اور آئل، چونکہ ان کی معیشت کے لیے تیل جو ہے وہ انتہائی ہے، اور جیسے کہ ایک مرتبہ جو شاہ فیصل شہید تھے رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک مرتبہ تیل کا ہتھیار استعمال کیا تھا تو دن میں تارے نظر آ گئے تھے امریکہ کو بھی اور مغربی ممالک کو، لہذا اب اس کو وہ کر لینا چاہتے ہیں کہ یہ تو پورے کے پورے ذخائر ہمارے قبضے میں آ جائیں۔ یہ تو ہے امریکہ کے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا امریکہ نے اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے کہا ہے کہ اس جنگ پر اگرچہ ہمارا پیسہ بہت خرچ ہوگا، کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم یہ سارا عراق کے تیل سے وصول کر لیں گے۔ لیکن اس منظر کے پیچھے پھر ذرا ایک پس منظر ہے، اصل طاقت پیچھے کون ہے؟ وہ یہودی ہے۔ امریکہ ایک ملک ہے، ایک قوم ہے، لیکن اس کے اندر سارا اختیار، اقتدار، پالیسی پر کنٹرول، ان کے عزائم در حقیقت یہودیوں کے۔ امریکہ اور برطانیہ خاص طور پر آلہ کار ہے یہودیوں کے، جو پوری دنیا میں جو جس کو کہ آپ کہتے ہیں صہیونیت، اس کی در حقیقت تحریک جو ہے اس کے علم بردار اس وقت اگرچہ کہنے کو یہودی ہیں،
لیکن ان کے سارے پروگرام جو پورے ہو رہے ہیں وہ در حقیقت برطانیہ کے ذریعے سے ہوئے ابتداءً، اب امریکہ کے ذریعے سے ہو رہے ہیں۔ اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ کرسچین ہیں زائنسٹ، ایک تو یہودی زائنسٹ ہے، ایک کرسچن زائنسٹ ہے، کہ اصل میں صہیونی جو ارادے ہیں اور یہودیوں کے جو ارادے ہیں ان کو پورا کرنے میں خود یہودیوں سے بڑھ کر جو حصہ لے رہے ہیں وہ برطانیہ اور امریکہ ہے۔ اس کی میں بعد میں ذرا وضاحت کر دوں گا کہ ایسا کیوں ہے۔ یہودیوں کے پیش نظر کیا ہے؟ امریکہ ایک ملک کی حیثیت سے، ایک ورلڈ پاور کی حیثیت سے سیاسی اور عسکری غلبہ حاصل کر لے، کوئی حرج نہیں، مالیاتی غلبہ سارا ہمارا ہونا چاہیے۔ یہ سارا ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، اور پھر یہ ٹریپس اور یہ سارے معاہدے اور ملٹی نیشنلز اور گلوبلائزیشن، یہ سب کیا ہے؟ یہ یہودیوں کا ایک پرانا فلسفہ ہے۔ عجیب بات ہے یہ اصل میں، اور ہم لوگ ان چیزوں سے ناواقف رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اصل انسان صرف ہم ہیں یہودی، باقی انسان در حقیقت انسان نما حیوان ہے۔ گوئمز، جینٹائلز، یہ دو اصطلاحات استعمال کرتے ہیں۔ جینٹائلز کہ وہ شکل میں تو محسوس ہوتا ہے کہ انسان ہے، حقیقت میں انسان نہیں ہے، حیوان ہے۔ انسان ہم ہیں یہودی، اور جیسے عام انسانوں کو حق پہنچتا ہے کہ حیوانوں کو استعمال کریں، ایکسپلائٹ کریں۔ آپ نے تانگے میں گھوڑے کو جوت دیا، آپ نے بیل اس سے ہل چلا لیا، کولو چلا لیا، آپ حیوان کو استعمال کر رہے ہیں نا، ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جس گھوڑے کو کل تانگے کے آگے لگانا ہے اسے آج کچھ نہ کچھ کھانے کو تو دینا ہوگا، مر تو نہ جائے نا بھوکا۔ تو سبسسٹنس لیول پر تو جو بھی کمائی ہو وہ اس حیوان کو بھی دے دی جائے تاکہ وہ برقرار رہے، مر نہ جائے۔ مر جائے گا تو پھر کس کا خون چوسیں گے؟ زندہ تو اسے رہنا ہے۔ البتہ ان کی کمائی اور ان کی محنت کا جو ہے اصل، اس میں سے ہم کشید کر لیں اپنے بینکنگ کے نظام کے ذریعے۔ پوری دنیا میں نہ کوئی صنعتی طاقت مقابلے میں رہ جائے، نہ کوئی تجارتی طاقت مقابلے میں، سب جو ہے یہ ملٹی نیشنلز کے تابع ہو جائے۔ اگر آپ اندازہ کیجئے کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں گلوبلائزیشن کسے کہتے ہیں۔ یہ بھی امریکہ اور یورپ میں احساس ہے، وہاں کے جو لوگ غریب طبقات ہیں اور وہ کس قدر ریزسٹ کر رہے ہیں۔ کتنے بڑے ہنگامے ہوئے تھے سیاٹل میں، کتنے پھر ہوئے واشنگٹن میں، کتنے ڈیووس میں ہوئے، کہ یہ لوگ جو ہے کہہ رہے ہیں یہ در حقیقت یہ سازش جو ہے پوری نوع انسانی کو اپنا غلام بنانے کی، صرف جن کو کہا کرتے تھے کسی زمانے میں کہ تمام انسان صرف بن کر رہ جائیں گے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کام وہ کریں گے، وہ جو بھی کچھ ہے دودھ ہم بلو کر مکھن لے جائیں گے، چھاچھ ان کو دے دیں گے، لسی تم پی لو، جیو اس کے حوالے سے۔ باقی یہ ہے کہ اصل میں پوری انسانی نوعیت کی جو پروڈکٹیوٹی ہے، جو اس کے اندر کچھ پیدا کرنے کی صلاحیت ہے، اس کے اندر سے ہم مکھن جو ہے وہ کھینچ کر لے جائیں۔ یہ ہے یہودیوں کا ایک بہت پرانا خواب۔ اس کے ساتھ ہی ان کے سامنے ایک اور عظیم منصوبہ ہے، اس میں ذرا یہودیوں میں بھی آپس میں اختلاف ہے۔ جو تو اصل میں سیکولر مزاج کا یہودی ہے، اور زائنسٹ عام طور پر جو ہے وہ سیکولر مزاج کے لوگ ہیں، وہ تو یہ صرف مالیاتی انتفاع جو ہے اسی کی طرف توجہ رکھتے ہیں۔ لیکن جو مذہبی یہودی ہے، اور اب وہ بہت طاقتور ہو گیا ہے، وہ کافی ان کی تعداد جو ہے، نیو سیٹلرز جو گئے ہیں اسرائیل کے اندر، وہ اکثر و بیشتر وہی ہیں کہ جو مذہبی یہودی ہیں۔ مذہبی یہودیوں کے سامنے گریٹر اسرائیل کا قیام، یہ اس کا ہدف ہے، اور وہ گریٹر اسرائیل کا نقشہ اسرائیل کے قائم ہوتے ہی انہوں نے اپنی پارلیمنٹ کے باہر جو نقشہ لگا دیا، کینیسٹ کے پیشانی پر اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہمارا نقشہ ہو۔ اس میں موجودہ اسرائیل اور فلسطین تو خیر ہے ہی ہے، صحرائے سینا بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہی تو ہے جہاں ہمارے رسول کو تورات ملی تھی۔ اس صحرا میں 50 برس تک، جو 40 برس تک ہم لوگ بھٹکتے پھرے تھے، 40 سنہ قرآن مجید میں جس کا ذکر ہے۔ پھر مصر میں ہم رہے، اتنے 100 سال رہے، تو مصر کا بھی جو جوشن کا علاقہ کہلاتا ہے، ڈیلٹا کا علاقہ جو نہایت زرخیز ہے، وہ بھی ان سے ہم کاٹ لیں گے، وہ بھی ہمارے گریٹر اسرائیل کا حلقہ ہے، جہاں کہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جا کر یہودی جو ہیں اسرائیلی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 11 بیٹے مزید پہنچ گئے، 12 کے 12 وہاں ہو گئے تھے، اس سے وہ بنی اسرائیل کی نسل وہاں پھیلی، اصل وہاں ان کا فروغ ہوا ہے۔ پھر یہ کہ پورا شام ہمارا ہے، پورا عراق ہمارا ہے، ترکی کا بھی جنوبی حصہ ہمارا ہے، اور حجاز کا بھی شمالی حصہ بشمول مدینہ منورہ ہے ہمارا ہے۔
ہم یہاں پر آباد تھے، ہمارے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع تھے اور بنو نذیر تھے اور بنو قریظہ تھے، یہاں سے نکالے گئے تھے، یہ ہمارا ہے۔ یہ ہے ان کا گریٹر اسرائیل کہ یہ تو براہ راست ہماری حکومت ہوگی۔ البتہ باقی پوری دنیا سے ہم ملٹی نیشنل کے ذریعے سے اور بینکنگ کے نظام کے ذریعے سے باقی پوری دنیا سے بھی ہم ان کی کمائی جو ہے اس میں سے مکھن کو کھینچتے رہیں گے۔ نمبر 2، ان مذہبی یہودیوں کے نزدیک انتہائی اہم شے جو ہے، جس کا کہ ہم بھی کچھ تھوڑا سا اندازہ کر سکتے ہیں، کہ ان کا خانہ کعبہ 2000 سال سے گرا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یروشلم میں ایک مسجد تعمیر کی تھی، معبد وہ کہتے ہیں، عبادت گاہ، لیکن اسے پھر عام طور پر انگریزی میں ٹیمپل کہا جانے لگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ عبادت گاہ بنائی تھی، لیکن یہ کہ اس کو حضرت سلیمان کا زمانہ تقریباً 1000 قبل مسیح کا ہے، تقریباً 587 قبل مسیح میں مشرق سے نبوکدنضر عراق کا بادشاہ آیا، اس نے حملہ کیا، اس کو گرا دیا اور اسرائیل کی پوری سلطنت کو تہس نہس کر دیا۔ کوئی 150 برس بعد یہودیوں نے پھر اسے بنایا، اس کو سن 70 عیسوی میں ایک رومی جرنیل تھا ٹائٹس، اس نے گرا دیا۔ اب سن 70 عیسوی سے لے کر آج تک 2003 تک وہ گرا ہوا ہے۔ یہ ان کے خانہ کعبہ کی طرح مقدس ہے، جیسے ہمارے نزدیک خانہ کعبہ ہے ایسے ہی۔ اور وہ اب آپ سمجھیے کہ 1900 کتنے برس ہو گئے، 1933 برس ہو گئے کہ وہ گرا ہوا، اسے بنانا ہے، باہر صورت بنانا ہے۔ اور آج دیکھیے یہ اعلان اسی اسلام کی جو سرخی ہے وہ کیا ہے، شیرون نے، چونکہ اس نے الیکشن میں ابھی کامیابی حاصل کی ہے، تو اس نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم مسجد اقصیٰ کو اب ہیکل سلیمانی میں تبدیل کر دیں گے، اور جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں وہ نوٹ کر لیں کہ اب یہ قدم ہم نے اٹھا دینا ہے۔ بلکہ اس وقت جو انتفاضہ چل رہا ہے یہودیوں کے اور اسرائیلیوں کے مابین فلسطین یا اسرائیل میں، جو آپس میں محاذ آرائی ہے، وہ محاذ آرائی کیا ہے؟ حقیقت میں تو یک طرفہ جو ہے کارروائی ہو رہی ہے، کمر توڑی جا رہی ہے کہ فلسطینیوں میں کوئی ریزسٹنس کی طاقت نہ رہے، کمر ٹوٹ جائے۔ باقی یہ کہ وہ لوگ بھی غصہ اپنا اتارتے ہیں جو بھی خودکش حملوں کے ذریعے سے آج 15 مار دیے، 10 مار دیے، 2 مار دیے، غصہ ہے وہ، اس کے سوا کیا، اس سے حاصل کیا ہونا، کچھ بھی نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ شروع ہی انتفاضہ اس سے ہوا تھا کہ شیرون مسجد اقصیٰ میں گھس گیا تھا، جس پر کہ احتجاج ہوا، وہاں کے لوگوں نے پتھراؤ کیا، اور یہ وہاں یہی اعلان کرنے گیا تھا کہ ہم نے ہیکل، تھرڈ ٹیمپل اسے کہتے ہیں، تھرڈ ٹیمپل، ہم نے اس کے بنیاد کے پتھر تیار کر لیے ہیں، اب ہم رکھنے والے ہیں۔ اسی پر پھر یہ ریئیکشن ہوا، پھر پتھراؤ شروع کیا عربوں نے، مسلمانوں نے، پھر اس کے بعد سے مسلسل جو معاملہ چل رہا ہے وہ ساری پیس ٹاکس جو شروع ہوئی تھی اوسلو سے اور پھر واشنگٹن میں اور وائی ریور اور فلاں سب ختم۔ وہ ایک فلسطینی ریاست کا جو ایک خواب دکھا دیا گیا تھا، جس کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ یاسر عرفات بک گیا بیچارہ، وہ کرتا بھی کیا؟ امریکہ کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی کس کے پاس ہمت ہے؟ اسرائیل سے تو نبٹ لے، اگرچہ اسرائیل سے بھی نبٹنا ممکن نہیں ہے، اس کے پاس تو ایٹمک ہتھیار موجود ہے، یہ کیا کرے؟ وہ F-16 لے کر آتا ہے، وہ اپنے اپاچی ہیلی کاپٹرز لے کر آتا ہے، وہ جو ہے جس طریقے سے ٹینک 50-50 60-60 ٹینک جو ہے وہ ایک شہر کے اندر، ایک بستی کے اندر گھسا دیتا ہے، تو کیا کرے؟ جس عمارت کو چاہتا اڑا دیتا ہے، جس بلڈنگ کو چاہتا ہے جو ہے زمین بوس کر دیتا ہے۔ لیکن یہ کہ اس وقت اس نے غنیمت سمجھا تھا کہ چلیے ایک اسرائیلی ریاست بھی قائم ہو جائے، اور یہ کہ مسلمان بھی یروشلم کا ایک حصہ اس مسلمان فلسطینی ریاست کو مل جائے تاکہ وہ اپنا ہیڈ کوارٹر وہاں بنا لے، اور ایک حصہ یہودیوں کے پاس رہے اور وہ وہاں پر اپنا جو ہے صدر مقام بنا لے اسرائیل کا۔ یہاں تک بات پہنچ گئی تھی، جہاں سے کہ پھر یہ یوں سمجھیے ریورسل ہوا ہے اور پوری ساری اسکیم دھری کی دھری رہ گئی ہے۔ اب جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ تھرڈ ٹیمپل جو ہے جس کے بارے میں آج کی یہ سرخی میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس نے کہہ دیا کہ اب ہم یہ بنائیں گے۔ یہ ہے در حقیقت، اس میں صرف ایک آواز پوری دنیا سے اٹھی ہے جس کو کہ حق اور عدل اور انصاف کی آواز کہا جائے، اور وہ ہے نیلسن منڈیلا کی۔ یہ سارا جو ہے بش کے اوپر جو بھوت سوار ہو گیا ہے یہ بہت خطرناک ہے، اور وہ اسرائیل سے کیوں نہیں وہ ہتھیار لیتا؟ یعنی مسلمان ملک کے پاس اگر کوئی بایولوجیکل یا کوئی کیمیکل ہتھیار ہو جائے تو وہ تو انتہائی خطرناک ہے۔ اسرائیل کے پاس سب کچھ ہو، اس کے پاس 100 کے قریب وار ہیڈز جو ہیں وہ موجود ہیں ایٹمک ہتھیاروں کے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔
شمالی کوریا اگر بنانے کا پروگرام بھی بنا لے تو اس کے اوپر جو بھی طوفان اس وقت آپ نے دیکھا اخبارات کے اندر اٹھا ہوا ہے، اس کو حق نہیں ہے، اس کو میں نے کہا تھا منوپولی، کہ یہ جو تباہ کن وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں، یہ ہماری منوپولی ہے۔ اب صورتحال کیا ہے؟ امریکہ میں اگرچہ پرسنل طور پر وہ جو کرتے ہیں اپنی کاؤنٹنگ وغیرہ کہ کتنی اس کی پاپولیرٹی ہے وہ کچھ کم ہوئی ہے بش کی، لیکن انتخابات میں اسے ایسی زبردست کامیابی حاصل ہوئی ہے کہ بہت طویل عرصے کے بعد کانگریس اور سینٹ دونوں کے اوپر ریپبلکن کا قبضہ ہے۔ شیرون اب پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر سامنے آ گیا، حالانکہ خود اسرائیل میں بھی کبھی کبھی وہ ان کی طرف سے ڈیمانسٹریشنز یہودی بھی کرتے تھے کہ مت کرو، یہ کیا کر رہے ہو، بند کرو اسے، لیکن یہ کہ بہرحال ہر قوم کے اندر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن فیصلہ کن طور پر جو معاملہ جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ تھرڈ ٹیمپل، اور در حقیقت جسے چینج آف ریجن کہا ہے عراق نے، وہ گریٹر اسرائیل کی تمہید ہوگا اس پورے علاقے میں سے، جب تک کہ یہ ساری حکومتیں ختم نہ ہو جائیں، ٹاپل اوور نہ ہو جائے، گریٹر اسرائیل کیسے حال میں وجود میں آئے گا؟ اب اسی پس منظر میں دیکھیے عالم اسلام کا حال کیا ہے۔ کم ہمتی، مسکنت، ذلت مسلط ہو چکی، یہ تقریر میں پچھلی مرتبہ کر چکا ہوں اسی مہینے کی 3 تاریخ کہ جیسے کہ یہودیوں کے بارے میں قرآن میں آیا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ سزا ان پر مسلط کی گئی تھی، آج نہیں ہے، یہ ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی۔ ذلت کمزوری ہے، ذلیل عربی میں صرف کمزور کو کہتے ہیں، کمینے کو نہیں کہتے، اردو میں ذلیل کا لفظ استعمال کرتے کمینے کے مفہوم، ذلیل آدمی، کمینہ آدمی، عربی میں صرف کمزور۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اے مسلمانوں اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر میں بھی اور تم بہت ہی کمزور تھے۔ مسکنہ کہتے ہیں اسے کم ہمتی، آدمی ہٹا کٹا نظر آ رہا ہے، ہمت نہیں، اعصاب جواب دے گئے، کوئی کام کر ہی نہیں سکتا، تو یہ جو ہے اس طرح کی کیفیت مسکنت ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اگرچہ یہودیوں پر عذاب بہت سے آئے تھے، ان کے لاکھوں قتل کیے تھے، پہلے اسیرینز نے قتل کیے تھے، پھر نیبوکڈنیزر نے قتل کیے تھے، پھر یونانیوں نے کیے، پھر رومیوں نے کیے، لیکن قرآن نے اس کا زیادہ ذکر نہیں کیا۔ اجتماعی طور پر جو کسی قوم کے اوپر جو سب سے بڑا عذاب مسلط ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کمزوری، بزدلی اور مسکنت پیدا ہو جائے، ہمت نہ رہے، کھڑے ہونے کی ہمت نہ رہے۔ یہ عذاب یہودیوں پر کیوں آیا تھا یہ میں پچھلے مرتبہ جب یہاں حاضر ہوا تقریر کر چکا تھا آپ کے سامنے، اور اس پر میری کتاب موجود ہے، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ جس قوم کو اپنی کتاب اور اپنی شریعت کا حامل بناتا ہے وہ زمین پر اللہ کی نمائندہ بن جاتی ہے، ریپرزینٹیٹو آف اللہ آن ارتھ۔ اب اگر وہ اپنے عمل سے بالکل برعکس کام دنیا کو دکھاتی ہے، گویا کہ مس ریپرزینٹ کر رہی ہے اللہ کو، تو وہ کافروں سے بڑھ کر اللہ کے غضب کی مستحق ہو جاتی ہے۔ کافروں کا اصل عذاب آخرت میں ہے، یہاں امت مسلمہ پر عذاب آتا ہے۔ تم نے اپنے طرز عمل سے جو ہم نے تمہیں مقام عطا کیا تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، 2 مرتبہ تو یہ آیت سورہ بقرہ میں صرف آئی ہے بعد ہی الفاظ میں، اور 2 مرتبہ اور مقامات پر ذرا مختلف الفاظ میں یہ بات بیان کی، ہم نے تمہیں تمام دنیا پر ہم نے تمہیں فضیلت دی تھی، لیکن وہی قوم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جب اللہ کو مس ریپرزینٹ کرنے کے جرم کی مرتکب ہو گئی تو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ مضمون اس سے بھی زیادہ زوردار الفاظ میں سورہ آل عمران میں بھی آیا۔ وہی در حقیقت معاملہ اس وقت ہے، ہم پر جو ہے کم ہمتی اس کا غلبہ ہو چکا۔ کہنے کو کتنے ملک ہیں، آخر لوگوں کے پاس جو ہے یہ اتنے ممالک موجود ہیں، کچھ نہ کچھ فوجیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہے ہمت نہیں، اور دیکھ رہے ہیں کہا جا رہا ہے عراق کے بعد ایران اور پاکستان کی باری ہے ہی ہے، آوے ہی آوے، لیکن کھڑے یہ کم ہمتی اور بزدلی اور مسکنت، یہ در حقیقت اس کی ایک مثال آتی ہے کہ جب تاتاریوں نے حملہ کیا تھا عالم اسلام پر، اس وقت بھی یہی کیفیت مسلمانوں کی ہو چکی تھی،
کہ 10 مسلمان ایک جگہ کھڑے ہیں، تاتاری جو ہے وہ وہاں آ گیا، اس نے دیکھا 10 مسلمان یہاں پر ہیں، وہ کہتا دیکھو کھڑے رہو، یہاں ہلنا نہیں، میرے پاس اس وقت تلوار نہیں ہے، میں گھر جا کے تلوار لاؤں گا پھر تمہیں قتل کروں. اور وہ بھیڑوں بکریوں کی طرح کھڑے رہتے تھے. ان میں سے کسی میں یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ایک آدمی ہے اس کو نبٹ لے اس سے، ورنہ ایسے بھی ہے ویسے بھی ہے، چلو نہیں. کم ہمتی. وہ کم ہمتی آج عالم اسلام پر یہ ہے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ بات بھی کہنے کی جرت اگر ہوئی ہے تو صرف نیلسن منڈیلا کو ہوئی ہے. کسی مسلمان ملک نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ تم عراق کے ہتھیاروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، اسرائیل کتنے ہتھیار لے کر بیٹھا ہوا ہے، کچھ تو آخر تمہارا کوئی عدل، کوئی انصاف، کوئی قانون، کوئی ضابطہ کچھ تو ہو. کوئی کہنے کی ضرورت ہی نہیں. اور معلوم ہے ایک ایک کر کے باری آنی ہے، پھر بھی عمل کیا ہے؟ ایران کا معاہدہ ہو رہا ہے ڈیفنس کا بھارت کے ساتھ، کہ عالم اسلام کو وحدت بنے. انتہائی تاریخ نے ایک موقع دیا تھا، ایران، پاکستان، افغانستان مل کر ایک ایسی چٹان بن سکتے تھے کہ دنیا کی کوئی طاقت بھی اس سے ٹکرا نہ سکے. شیعہ سنی مسئلہ ایران کے اور افغانستان کے آڑے آ گیا، جس کے نتیجے میں یہ ہے افغانستان کا جو بھی تہس نہس ہو گیا. ہمارے صدر مشرف صاحب نے وہ ایک ہی دھمکی تھی جس کے اندر کہ وہ بتاشے کی طرح بیٹھ گئے، اللہ خیر صلی اللہ ہمارے کار بن گئے مسلمان بھائیوں کے خلاف، جن کے ہم سپورٹر رہے تھے، جن کے اسپانسرز تھے، ان کو ہم نے جو ہے جس طریقے سے غداری اور بے وفائی کی ہے اس کا آپ اندازہ کیجیے. تو سزا تو اب آئے گی، جرائم کی سزا تو آتی ہے. البتہ یہ کہ عالم اسلام کی حکومتوں کا طرز عمل تو یہ ہے، عوام کے اندر جو مسلمان خاص طور پر کچھ دینی حمیت رکھنے والے نوجوان ہیں، ان میں ایک رد عمل پیدا ہوا. لیکن ہماری بدقسمتی اس نے دہشت گردی کی شکل اختیار کر، اس لیے کہ اس سے تو حاصل تو کچھ نہیں. غصہ ہے، غصہ نکالنے کے لیے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بھی کچھ نہ کچھ جواز دیتا ہے. اللہ تعالیٰ یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، اللہ تعالیٰ کو بری بات بلند آواز سے کہنا بالکل پسند نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جس پر ظلم ہوا. وہ اگر بد کلامی بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا، اس پر ظلم ہوا، اس کے دل سے دکھی کوئی آہ نکلی تو ہم جواز تو پیش کر دیتے ہیں کہ اور کیا کریں، فلسطینی اور کیا کریں، کچھ تو کریں. وہ جو فیض کی ایک نظم ہے، کچھ تو ہو فریاد نالہ ہا ہو فریاد کچھ تو ہو، چیخے ہے درد اے دل برباد کچھ تو ہو، مرنے چلے تو سطوت قاتل کا خوف کیا، اتنا تو ہو کہ باندھنے پائے نہ دست و پا، مقتل میں کچھ تو رنگ جمے جشن رقص کا، آلودہ خوں سے پنجائے صیاد کچھ تو ہو، جب خوں بہا طلب کرے بنیاد کچھ تو ہو. اس لیے لوگوں نے جو بھی اسامہ ابن لادن نے کیا ہے یا جو اس کی القاعدہ، وہ بھی ہم نے پہلی مرتبہ لفظ میں نے سنا ہے پہلی مرتبہ بش کی زبان سے، نیو ورلڈ آرڈر اس کے باپ کی زبان سے سنا تھا، اور بش موجودہ کی زبان سے سنا القاعدہ. ہم نے تو سنا بھی اتنے نام کہ کوئی اسامہ بن لادن کی کوئی جماعت بھی ہے، کوئی آرگنائزیشن بھی ہے، اور اب بھی مجھے یقین نہیں ہے کہ کوئی ہے. یہ سارا در حقیقت نیچرل رد عمل ہے. عرب یوتھ جن میں سب سے بڑھ کر جو ہے وہ سعودی عرب کے لوگ، آخر وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اس بات سے انہیں غصہ ہے اور غصے میں جو قدم اٹھ رہے ہیں. لیکن یہ اپنی جگہ پر اس کا جواز تو جیسا میں نے کہا دیا جا سکتا ہے کہ وہ کیا کریں. آپ کسی کو دیوار سے لگا دیں گے تو کچھ تو کرے گا. فریاد نہ لہاؤ دشنام نہ لہاؤ فریاد کچھ تو ہو، چیخے ہے درد ہے دل برباد کچھ تو ہو. لیکن یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، فائدہ تو کچھ نہیں. عام جو نیوٹرل آدمی ہے دنیا میں، ظاہر بات ہے کہ اس کی بھی ہمدردیاں ہو جاتی ہیں جبکہ اس قسم کا کوئی کام ہوتا ہے. ایک ہوٹل اڑا دیا تو 100 آدمی مر گئے، 2 بلڈنگیں اڑا دی 3000 آدمی مر گئے. عام آدمی کا کیا سوچ ہوگی، کیا رد عمل ہوگا؟ یہ تو غلط کار لوگ ہیں. تو جو کچھ امریکہ نے کیا اسے ایک اخلاقی جواز فراہم کس نے کیا؟ اگرچہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ٹاورز تھے، مجھے یقین ہے کہ اس میں ان کا ہاتھ نہیں ہے، نہ اسامہ بن لادن کا ہاتھ ہے اور نہ ہی ان کی القاعدہ تنظیم کا ہاتھ ہے. وہ موساد کا کام ہے، اسرائیل کا کام ہے. امریکہ کے اندر ان کو گراؤنڈ سپورٹ پوری امریکہ کی حکومت کی ملی ہے. انہوں نے یہ بہانہ کریٹ کرنے کے لیے کہ ہم یہ وار اگینسٹ ٹیرر کے نام سے اٹھے اور پوری دنیا میں چھا جائیں.
اور جو ایک ہی ہمارے مقابلے میں اب سامنے آ رہی ہے چیز، وہ اسلام، اس کو تہس نہس کرنا ہے۔ اس پس منظر کو بھی جان لیجیے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہماری جنگ اسلام کے خلاف نہیں ہے، اور میں کہتا ہوں وہ صحیح کہتے ہیں۔ اور سب سنیے میری بات، اسلام دو ہے۔ ایک اسلام ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیح، بس، اس سے ان کی کوئی جنگ نہیں۔ وہ تو کہتے ہیں آؤ ہمارے ہاں سینیگوگ خریدو، مسجد بنا لو، ہمیں کیا اعتراض، چرچ خریدو، مسجد بنا لو، ہمیں کیا اعتراض۔ دوسرا اسلام ہے نظام، سیاسی نظام، معاشرتی نظام، معاشی نظام۔ اسلام دین کی حیثیت سے نتھنگ ڈوئنگ، اس کے ساتھ ان کی کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ آپ ذرا سوچئے، غور کیجیے، یو ایس ایس آر کے ساتھ 50 برس جو کولڈ وار رہی ہے وہ کس بات پر رہی ہے؟ مذہب تو دونوں کا ایک تھا، وہی کرسچنز وہاں تھے، وہی کرسچنز یہاں تھے۔ رشین آرتھوڈاکس چرچ، مذہب کی تو کوئی لڑائی نہیں تھی، لڑائی کس بات کی تھی؟ وہ مقابلے میں ایک نظام لا رہا تھا، سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف نظام، سرمایہ دارانہ نظام کی قبر توڑ دینے والا نظام۔ یہ گوارا نہیں تھا، تہس نہس کر کے رکھ دیا اس کو، اس سے بکھرے ہو گئے۔ جیسے پچھلی صدی کے آغاز میں سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی تھی، اس کے اختتام کے قریب آ کر دی گریٹ یو ایس ایس آر، اب تو نقشوں میں پتہ بھی نہیں چلے گا بچوں کے وہ ایس ایس آر نامی شے کہاں ہوتی تھی، اسی طرح وہ سلطنت عثمانیہ کہاں ہوتی تھی، نقشے میں وجود ہی نہیں۔ تو در حقیقت ایک نظام، مد مقابل نظام کی حیثیت سے اسلام ہے، اسی لیے اس کو فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں۔ وہ نظام کی حیثیت سے اس کو قبول کرنے کو تیار ہے۔ نظام ہمارا، بہت پیاری بات یاد آئی مجھے، قرآن نے یہ طے کیا تھا یہودی اور عیسائیوں کے بارے میں، یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہودی رہتے ہوئے دارالاسلام میں رہ سکتا ہے، عیسائی رہتے ہوئے دارالاسلام میں رہ سکتا ہے، لیکن ہاتھ سے جزیہ پیش کرے اور چھوٹے بن کر رہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں نا، یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ آج کفر کیا چاہ رہا ہے؟ جزیہ سود کی شکل میں ہمیں دو اور چھوٹے بن کر، نماز روزہ کرتے رہو، مسجدیں بناؤ، عالیشان بناؤ، ہمیں کچھ نہیں۔ نظام تمہارا نہیں ہوگا، نظام کی بالادستی ہوگی، ہمارے نظام کی۔ اسی پس منظر میں ذرا اور گہرائی میں اتریے۔ اس میں ایک مذہبی عنصر جو ہے خود مغربی دنیا کے اندر اختلافی ہے، یعنی جو یورپ کو تھوڑا تھوڑا ٹیڑھی چال چلنے شروع کی ہے اس نے امریکہ کے خلاف، امریکہ کی رائے سے ہٹ کر، خاص طور پر جرمنی اور فرانس۔ اصل یورپ یہی تھا کسی زمانے میں، شارلمان دی گریٹ، بہت بڑی امپائر تھی، وہ یہی دو ملک تھے، اور اسی کو کہا جاتا ہے ہارٹ آف یورپ۔ یہ یورپ جو ہے در حقیقت کیتھولک ہے، اور برطانیہ اور امریکہ پروٹیسٹنٹس، جیسے شیعہ سنی کا مسئلہ میں نے آپ کو بتایا، افغانستان، طالبان اور ایران کے درمیان، ایسے ہی ان کے درمیان بڑی زبردست جو ہے مسابقت۔ چنانچہ صورتحال اس وقت کیا ہے؟ مسلمانوں کے خلاف دونوں ہیں، لیکن یورپ کے پیش نظر کیا ہے؟ ارض مقدس میں عیسائی حکومت قائم کرنا، کیتھولک امپائر، کیتھولسزم جو ہے وہ دوبارہ دنیا میں بڑھ رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک بڑا جزیرہ جو تھا انڈونیشیا کا، اس کا آدھا حصہ کاٹ کے انہوں نے ایسٹ تیمور جو بنایا ہے، وہ رومن کیتھولک حکومت بنی ہے، پروٹیسٹنٹ نہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے، یہ میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں ایک رسالہ، یہ ٹرمپٹ، یہ امریکہ فلاڈلفیا بہت اہم شہر ہے ان کا، اس میں سے نکلتا ہے۔ انہوں نے یہ مضمون شائع کیا، یہ ڈوم آف راک، امت الصخرہ، یروشلم کا پیچھے پس منظر میں ہے، دی لاسٹ کروسیڈ، یہ آخری صلیبی جنگ ہے جو ہونے والی۔ پروٹیسٹنٹس یہ الزام لگا رہے ہیں یورپینز پر، جرمن اور فرانس پر اور یورپینز پر۔ ایک تو یہ کہ وہ پوپ کو کہتے ہیں شیطان اعظم،
اور پوپ نے جو ایکٹیویٹی دکھائی ہے پچھلے سالوں میں، بہت گھما پھرا، حالانکہ بہت بوڑھا ہے، بہت ہی فریل، اس کی صحت جو ہے کمزور ہے، لیکن اس نے ایکٹیویٹی دکھائی ہے، سفر کی ہے۔ وہ کیتھولک ورلڈ کو یونائٹ کرنا چاہ رہا ہے، اور خاص طور پر دو حصے، جو رومن کیتھولکس اور جو ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ ہے، گریک آرتھوڈاکس چرچ، رشین آرتھوڈاکس چرچ، ان سب کو جمع کر کے، تاکہ ارض مقدس، ظاہر بات ہے حضرت مسیح کی پیدائش کہاں ہوئی؟ بیت اللہ میں، سولی کہاں دیے گئے؟ یروشلم میں۔ حضرت مسیح جو ان کے نزدیک تو الوہیت میں شامل ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، ان کی زمین ہے، ان کی جگہ ہے، ان کے بڑے بڑے چرچ اب بھی وہاں موجود ہیں، لہٰذا وہ یہ چاہ رہے ہیں۔ ان کا الزام یہ ہے، یہ پروٹیسٹنٹس کا، کہ یہ در حقیقت چاہتے ہیں وہاں پر ایک رومن کیتھولک حکومت قائم کرنا، جبکہ اصل میں پروٹیسٹنٹس کا کیا معاملہ ہے؟ پروٹیسٹنٹس جو علیحدہ ہوئے تھے، اور یہ بھی یہودی سازش تھی، جیسے سنی شیعہ کی علیحدگی عبداللہ ابن سبا، جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آیا حضرت عثمان کے زمانے میں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے زمانہ خلافت میں، اور اس نے فتنہ اٹھایا، الفتنۃ الکبریٰ، عظیم ترین فتنہ۔ اسی طرح یہودیوں نے عیسائیت کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ پوپ آخر کیوں حکمران بن گیا ہے؟ اصل شے تو کتاب ہے، بک، اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھو۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں تو سارے یہود ہی کی معاملات جو ہے موجود ہیں دنیا کے اندر۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے کیا؟ یہود کی تاریخ ہے۔ اس طریقے سے وہ جو عیسائیوں میں دشمنی تھی یہودیوں کے خلاف، وہ ختم ہوئی، اور وہ یہ چاہتے ہیں، اور یہ پروٹیسٹنٹ سب سے پہلا ملک تھا برطانیہ، چرچ آف انگلینڈ کے نام سے اس نے اپنا علیحدہ چرچ بنایا تھا، اور وہ پوپ کے احاطہ اقتدار سے نکل گیا تھا۔ اور اب دنیا کا سب سے بڑا پروٹیسٹنٹ ملک جو ہے وہ امریکہ ہے۔ پروٹیسٹنٹس کا جو ایکسٹریم رائٹ ہینڈ ہے، دائیں بازو، اب ان کی ایک مذہبی کیفیت سمجھیے، وہ جو بھی بائبل کے اندر پیشن گوئیاں وغیرہ ہیں، ان کی بنا پر ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مسیح کا دنیا میں دوبارہ آنا، جو ہمارے اور عیسائیوں کے نزدیک مشترک ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں حضرت مسیح دوبارہ آئیں گے، عیسائی بھی مانتے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے، ہم بھی سمجھتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سولی پر چڑھ کر ہلاک ہو گئے، اور پھر بعد میں ریزریکٹ ہو گئے، اور پھر اٹھا لیے گئے۔ ہمارے نزدیک وہ سولی چڑھے ہی نہیں، وما صلبوہ وما قتلوہ، ہمارے نزدیک پہلے ہی وہ اٹھا لیے گئے تھے۔ ان کی جگہ تو کوئی اور، جس کے بارے میں انجیل برنباس نے جو وضاحت کی ہے وہ یہ ہے کہ وہی یہودا اسکریوت، وہ یہودا اسکریوت جو تھا، جس نے کہ مخبری کر کے حضرت عیسیٰ کو گرفتار کروایا تھا، اسی کی شکل حضرت عیسیٰ کی بنا دی گئی تھی، اور وہ سولی چڑھا، کیفر کردار کو پہنچا ہے اپنی اس غداری کی سزا کے طور پر۔ لیکن یہ ہمارے لٹریچر میں نہیں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ کسی تفسیر میں ہے، بلکہ یہ کہاں ہے؟ برنباس، ایونجیلیم برنابے، اس کے اندر ہے۔ بہرحال اب ان کا عقیدہ یہ ہے کہ سیکنڈ کمنگ آف جیسس جو ہوگی، اس کے لیے کچھ مقدمات پہلے طے ہو جائیں گے تو ہوگی۔ مقدمات میں نمبر 1 آرمیگیڈون، ایک بہت بڑی جنگ، یہ اس کا مقدمہ نمبر 1۔ نمبر 2 گریٹر اسرائیل کا قیام۔ نمبر 3 تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر۔ نمبر 4 تھرون آف ڈیوڈ کا لا کر اس تھرڈ ٹیمپل میں رکھا جانا۔ اور یہ مجھے ابھی چند دن پہلے معلوم ہوا، مجھے معلوم نہیں تھا، اسی ٹرمپٹ کا جو تازہ شمارہ آیا ہے، وہ تھرون آف ڈیوڈ محفوظ ہے۔ ویسٹ منسٹر ایبے جو ہے، جہاں پہ کہ کورونیشن ہوتی ہے، جو بھی برطانیہ کا بادشاہ کوئن ہو، اس کے تاج پوشی وہاں ہوتی ہے۔ اصل میں یہ تھرون آف، آج سے 3000 سال پرانی شے ہے، وہ تخت حضرت داؤد علیہ السلام کا، وہ فلسطین سے چلا گیا تھا روم، پھر وہاں سے گیا آئرلینڈ، وہاں سے گیا اسکاٹ لینڈ، اسکاٹ لینڈ سے آیا ہے یہ جو اب شہنشاہ ہے، بادشاہی چلی آ رہی ہے انگلینڈ کی، اور وہ تھرون آف ڈیوڈ جو ہے وہ موجود ہے ویسٹ منسٹر ایبے کے اندر، وہ لا کر وہاں رکھا جائے گا، تب حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ لہذا وہ ان تمام کاموں میں یہودیوں کی پوری مدد کر رہے ہیں، اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے کرسچن زائنسٹ۔ یہ عیسائی ہے لیکن زائنسٹ جو ہے، صہیونی، ان سے بڑھ کر صہیونی ہے،
ان میں سے ایک گروپ ایک دفعہ جا چکا ہے، کئی سال ہوئے ہیں، جو چلا گیا اسرائیل میں دھوکہ دیتے ہوئے چھپ کر، اور وہاں انہوں نے سارا پلان بنا لیا تھا، ڈیوائسز تیار تھے مسجد اقصیٰ کو اڑانے کے لیے، کہ وہ اسرائیل کی حکومت کو پتہ چل گیا، انہوں نے پکڑا، انہیں ڈیپورٹ کیا، اس لیے کہ اسرائیل کی حکومت پر اب تک لیفٹ ونگ کا زیادہ اثر رہا ہے۔ وہ جو میں نے کہا سیکولر جو یہودی ہے، وہ دنیا میں عالمی طور پر اپنے سود کے نظام سے تو چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کی کمائی ہمارے پاس آئے، لیکن انہیں گریٹر اسرائیل کے قیام سے یا تھرڈ ٹیمپل سے کوئی اتنی بحث نہیں ہے، اتنی دلچسپی نہیں۔ اب تو یہ ہے کہ جو حکومت آ گئی ہے یہ رائٹ ونگ کی لیکوڈ پارٹی، اس کے بعد جو شاس وغیرہ جو اور مذہبی جماعتیں ان کے ساتھ مل کر ان کی پولیشن بنے گی، اور اس نے صاف اعلان ہی کر دیا کہ ہم تو مسجد اقصیٰ کو بدل دیں گے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اگر یہ واقعہ ہو جاتا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ جو بھی عراق پر حملہ ہوگا اس سے چینج آف ریجن جو مقصود ہے، اسی ہنگامے کے اندر گرا کر مسجد اقصیٰ کو اور گنبد خضرا کو، گنبد صخرہ جو ہے، قبۃ الصخرہ جو چٹان تھی جہاں سے کہ حضور کو اوپر اٹھایا گیا تھا۔ پھر معراج کے سفر کے دو حصے ہیں، ایک مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، وہاں آپ نے تمام انبیاء کی جماعت کرائی، امامت کی، وہاں سے آپ کو اٹھایا گیا، ثم عرج بی، پھر مجھے وہاں سے اٹھایا گیا۔ تو یہ صخرہ وہ چٹان ہے جہاں سے کہ حضور کو اٹھایا گیا معراج، اور اس کے اوپر پھر وہاں پر جو ہے اموی جو خلیفہ تھا عبد الملک بن مروان، اس نے یہ گنبد بنایا تھا، یہ عمارت تعمیر کی۔ تو یہ ہے، اسے گرائیں گے، جب گریں گے تو کیا ہوگا؟ پورے عالم اسلام میں بھی ہوگی احتجاجی جلوس نکل جائیں گے، ہو سکتا ہے کہیں توڑ پھوڑ ہو جائے، کوئی گولیاں چل جائیں، کچھ لوگ مر جائیں۔ عالم عرب میں جو طوفان آئے گا اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، حکومتیں بہہ جائیں گی، اور وہ چاہتے ہیں بہہ جائیں، ختم ہو جائیں، دفاع ہو یہ آل سعود بھی، بہت کچھ ہم نے ان کے ناز برداریاں کر لی، ہٹے یہاں سے، تقسیم کرو عرب کو، مشرقی حصہ اپنے براہ راست قبضے میں لو، اچھا تم لے کے بیٹھے رہو اپنا مسجد نبوی لے کر بیٹھے رہو، مسجد حرام لے کر بیٹھے رہو۔ عراق کو ختم کرنا ہے، شام کو ختم کرنا ہے، اس کے بغیر گریٹر اسرائیل کیسے بنے گی؟ لیکن اگر یہ مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ کے اوپر یہ آیا تو جو طوفان اٹھے گا نوجوانوں کا، میں ڈر کر کہہ رہا ہوں، لاکھوں نہیں کروڑوں عرب قتل ہوں گے، ہولوکاسٹ قتل کرنے والے پہلے یہ خود حکمران ہوں گے، خود حکمران جو امریکہ کے ایجنٹ ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ کر وہ بھولیں گے، اور پھر جو صورتحال ہوگی۔ اور یہ میں جو پچھلے جمعے میں یہاں تقریر کر گیا تھا، اس میں نے آپ کو بتایا تھا ایک حدیث کے حوالے سے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَسْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت پر بھی وہ سارے حالات وارد ہوں گے جو بنی اسرائیل پر ہوئے تھے، بالکل جس طرح کہ ایک جوتا دوسری جوتی کے مشابہ ہوتا ہے، ایک جوڑے کے دو جوتے رکھ دیجئے تو ان کے پنجے کے حساب سے فرق نظر آئے گا، دونوں کے تلوے جوڑ دیجئے کوئی فرق نہیں۔ ان پر اسیرینز کا حملہ شمال سے ہوا، ہم پر کروسیڈرز کا حملہ شمال سے ہوا، ان پر نیبوکدنیزر مشرق سے آیا، ہم پر تاتاری مشرق سے آئے، ان پر پھر یونانی اور رومی آئے، یورپین ایسٹرن یورپین پاورز آئیں، ہم پر ویسٹرن یورپین پاورز آئیں، انگریز آئے، فرانسیسی آئے، اطالوی آئے، اور اسپینش، پورچوگیز، ڈچ، ویسٹرن یورپ، یہ سب کے سب آئے۔ آخری معاملہ باقی ہے کاربن کاپی کا۔ پچھلی صدی میں 6 ملین جیوز ور میسیکرڈ، ہولوکاسٹ۔ حدیث نبی کی روح سے کاربن کاپی اب آنی ہے اربوں پر۔ اربوں پر کیوں آنی ہے یہ نوٹ کر لیجیے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دو حصے ہیں، ایک اس کا نیوکلیس ہے، افضل حصہ وہ عرب ہے، اس لیے کہ حضور عرب تھے۔ نمبر 2، ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام، ہم تو نہیں سمجھتے قرآن، عربی سیکھیں، پڑھیں، چٹائی توڑ تعلیم حاصل کریں تو قرآن سمجھیں، لہذا وہ افضل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، سب کچھ اس میں موجود ہے۔ اب 23 برس سے چیخ کر کہہ رہا ہوں یہ آ رہا ہے، آ رہا ہے، آ رہا ہے، ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، کوئی ہوش میں آنے کو تیار نہیں۔ بہرحال عربوں پر تو یہ معاملہ اس لیے اب ہونا ہے جب سے وہ کولونیلزم، یورپین کولونیلزم کے چنگل سے آزاد ہوئے، کسی ایک ملک نے بھی اپنے ہاں اسلامی نظام قائم نہیں کیا۔ کسی نے ماسکو کو اپنا قبلہ بنایا، شام اور مصر، اور کسی نے واشنگٹن کو، اکثر نے واشنگٹن کو بنایا، کہیں اسلامی نظام۔ اس اعتبار سے اس وقت جو ہے، ایک اور اعتبار سے بھی غور کیجیے، امت مسلمہ سابقہ امت مسلمہ سے دگنی مجرم ہے،
میری باتیں کڑوی ہیں، غور کیجئے، لیکن یہود پہ جو ذمہ داری تھی وہ خود شریعت پر عمل کرنے کی تھی، پوری دنیا کو تبلیغ کرنے کی ذمہ داری ان پر نہیں تھی۔ اس امت کو پوری دنیا کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ کہیں پوری دنیا میں دکھا سکتے ہیں، آؤ بھائی دیکھو یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلامی سیاست، یہ ہے اسلامی ریاست، یہ ہے اسلامی معاشرہ، یہ ہے اسلامی معیشت، آؤ دیکھو یہ ہے اسلامی اخوت، یہ ہے اسلامی مساوات، دیکھو صاف ستھرا معاشرہ ہے، آؤ دیکھو پرامن معاشرہ ہے، یہاں جرائم نہیں، آؤ دیکھ لو، کہیں دکھا سکتے ہیں؟ لہذا ہم دوہرے عذاب کے مستحق ہیں، اور اس کی شکل کیا ہے؟ ہم پر ایک مغضوب علیہم قوم کے ذریعے سے عذاب آ رہا ہے۔ یہودی کون ہے؟ ملعون قوم، مغضوب علیہم قوم۔ تمام ترجمے اٹھا کر دیکھ لیجئے اور حواشی دیکھ لیجئے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آئے گا، مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہے، ضالین سے مراد نصارہ۔ مغضوب ملعون قوم کے ہاتھوں جو کچھ ہو رہا ہے آج مسلمانوں کے ساتھ، اور ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، پورا عالم عرب بھی، پورا عالم اسلام۔ مولانا اصلاحی صاحب بتایا کرتے تھے ایسٹرن یورپ سے ان کا تعلق تھا، اعظم گڑھ کے علاقے سے، کہ ہمارے ہاں جو اصل مالکان دہ ہوتے ہیں راجپوت لوگ، اگر کوئی نوجوان راجپوت کوئی بہت گری ہوئی حرکت کر لیتا تھا تو اسے سزا میں جوتے اس کو لگواتے تھے چمار کے ہاتھوں۔ راجپوت کے سر پر راجپوت کا جوتا پڑ جائے، چلو جوتا تو ہے لیکن ہے تو راجپوت کا نا، چمار کا جوتا پڑے تاکہ اسے معلوم ہو، جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری۔ وہ جوتے کی چوٹ جو ہے وہ ہے، لیکن ایک چمار یہ در حقیقت دینی اعتبار سے جو چمار ہیں، مغضوب علیہم ہیں، ملعون ہیں، ان کے ہاتھوں ان عربوں پر یہ عذاب آ رہا ہے جنہیں بہت بڑی فضیلت دی تھی، جن میں سے محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی مادری زبان میں اللہ کا کلام موجود ہے۔ لیکن اب آئیے، نجات کا واحد راستہ جو میں نے بہت مرتبہ بیان کیا ہے، صرف اشارہ ہی کروں گا، وقت بھی بہت کم رہ گیا۔ نجات کا واحد راستہ یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی سائزیبل ملک میں اسلام کا پورا نظام قائم کر کے دکھا دیا جائے، تاکہ شہادت علی الناس، لوگوں پر اتمام حجت کی ذمہ داری جو ہم پر اللہ نے ڈالی تھی وہ پوری ہو۔ جب تک یہ نہیں کریں گے عذاب الہی ہے، چاہے وہ یہودیوں کے ہاتھوں آ رہا ہے چاہے امریکیوں کا، یہ عذاب الہی ہے۔ یہود تو کچھ نہیں کر سکتے، کیا پتہ بھی ہلتا ہے اللہ کے اذن کے بغیر؟ امریکہ کیوں کر رہا ہے؟ کیا اللہ کے اذن کے بغیر کر رہا ہے؟ اذن رب کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا، کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کا عذاب، یہ عذاب گہرا ہوگا اور گہرا ہوگا اور گہرا ہوگا، جب تک کہ کم از کم ایک سائزیبل ملک کے اندر اسلام کا مکمل نظام قائم کر کے شہادت گواہی نہ دے دی جائے، آؤ دیکھو یہ ہے اسلام۔ اور اب یہ اپنے گریبانوں میں جھانکنے کا وقت ہے۔ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے خالص معجزانہ طور پر پاکستان قائم فرمایا، اور 27ویں رمضان کی شب معجزہ۔ ذرا بھی شک ہو کسی کو میری کتاب استحکام پاکستان کا مطالعہ کرے، میں نے ثابت کیا معجزہ تھا، اور اس لیے ہوا تھا کہ ہم نے کہا تھا اللہ تو ہمیں اجازت دے دے، آزادی دے دے، انگریز سے بھی، ہندو کی غلامی سے بھی، تیرے دین کا بول بالا کرے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن پاکستان نے کیا کیا؟ یہ نہ سمجھیے کہ صرف حکومتیں مجرم ہیں، ہم میں سے ہر شخص مجرم ہے۔ ہم نے اپنے دھندے دیکھے ہیں، اپنے کاروبار دیکھے ہیں، اپنی انڈسٹریاں چلائی ہیں، اپنے محل تعمیر کیے ہیں، اپنے گریبانوں میں جا کے کیا کیا؟ کہاں ہے وہ اسلام؟ لہذا اس پاکستان کے گرد یہ نمبر 2 ہے، یوں سمجھ لیجئے تقریباً 150 کروڑ یا 140 یا کم سے کم 130 کروڑ مسلمان دنیا میں ہیں، لگ بھگ 25-30 کروڑ عرب ہیں، وہ تو مجرم نمبر 1 ہو گئے، باقی 1 ارب جو مسلمان رہ گیا، نمبر 2 مجرم مسلمانوں نے پاکستان ایک ملک بنایا اسلام کے نام پر، لاکھوں جانیں گئی، ہزاروں عصمتیں لوٹی، اسلام نہیں آیا، محل بن گئے، یہ محل بنے ہوئے آپ کے چاروں طرف ہے موجود، ماربل تھوپ دو۔ حضور نے فرمایا تھا برا ہے وہ پیسہ جو اینٹ گارے پر صرف ہوتا ہے، چھت چاہیے نا، رہنے کے لیے جگہ چاہیے، بس ہم نے محل بنائے۔ لہذا اب جو صورتحال سامنے آ چکی ہے، قرآن مجید میں ایک جگہ بلکہ ایک سے زائد مقامات پر کہا گیا ہے الم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، قریش مکہ دیکھ نہیں رہے کہ ہم چاروں طرف سے زمین کا گھیرا تنگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں ان کے خلاف،
ان کے اڑوس پڑوس میں، ان کے قرب و جواب میں اسلام پھیل رہا ہے، تو گویا کہ اسلام کا دائرہ ان کے گرد رفتہ رفتہ تنگ ہو رہا ہے۔ آج وہ دائرہ پاکستان کے خلاف تنگ سے تنگ تر ہو رہا ہے۔ ایک صاحب نے تو مجھے بتایا، میں نے خود پوری تقریر سنی نہیں ہے، کہ بش نے کہہ دیا ہے کہ اس کے بعد ایران اور پاکستان کی باری ہے۔ پھر ہمارا صدر کہہ چکا ہے کوشش کریں گے کہ عراق کے بعد پاکستان کی باری نہ آئے۔ اس پر میں نے ایک خط انہیں لکھا ہے، کھلا خط، شاید رہ گیا نہیں، یہ ہے، پتہ نہیں یہاں پہنچ گیا، پہنچا نہیں ہے، شاید پہنچ گیا تو آپ کو تقسیم بھی ہو جائے۔ میں نے صدر مشرف کو خط لکھا، اب میں اس کو تفصیل بیان نہیں کر سکتا، وہ تو انشاءاللہ اگر پہنچ گیا تو آپ کو مل جائے گا، اس کو آپ دیکھیں سمجھیں کہ صحیح ہے تو خود چھاپیں، لاکھوں کی تعداد میں چھاپیں، ایک ایک آدمی کو پہنچا دیں۔ نمبر 1 نوٹ کر لیجئے، آپ کا ایٹمی پروگرام گیا کہ گیا، کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا امریکہ۔ اس نے اپنی وقتی مصلحتوں کے خاطر نگاہ ادھر کر لی تھی، اس لیے کہ پہلے اسے USSR سے نمٹنا تھا، افغانستان میں ان کا قبرستان بنانا تھا۔ اس وقت ضیاء الحق صاحب نے اس سے فائدہ اٹھا لیا، ایٹم بم بن گیا۔ ظاہر بات ہے کہ اب اس کی کوئی حاجت نہیں ہے اور اس کو وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کا سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ تو اسرائیل کو ہے، اور یہ اس نے 1967 میں کہہ دیا تھا۔ 6 ڈیز وار جب ہوئی ہے، عرب اسرائیل جنگ 1967 کی، اس کے اندر جب فتح حاصل کی زبردست، مصر سے صحرائے سینا لے لیا اور شام سے گولان ہائٹس لے لیے اور شرق اردن سے سارا کا سارا ویسٹ بینک لے لیا، بڑی فتح ہوئی تھی، جشن منایا۔ بن گوریون تھا اس وقت ان کا وزیر اعظم، اس نے تقریر کرتے ہوئے پیرس میں کہا تھا ہمیں کسی عرب ملک سے کوئی خطرہ نہیں۔ اب دیکھیے سامنے ہے وہ، کوئی عرب ملک چوں کرنے کی پوزیشن میں بھی ہے۔ کسی عرب نے نہیں کہا ابھی تک کہ تم اسرائیل کے ساتھ کیا کر رہے ہو۔ نازک مزاج شاہاں تاب سخن میں دارد امریکہ کو اسرائیل کے حوالے سے کچھ کہہ سکتے ہیں ہم، جان بخشی مشکل ہو جائے گی۔ لہذا اب تو ایٹمک ہے۔ نمبر 2، آپ کے لیے ایک ہی آپشن ہے، اگر پاکستان کے نام سے کوئی ملک قائم رکھنا چاہتے ہیں، یوت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، بھارت کے سامنے اس کی منڈی بن جاؤ، اس کے نیچے ہو جاؤ، برابری کا خناس دماغ سے نکال دو۔ ہم برابری کی سطح پر بات چیت چاہتے ہیں، نکال دو خناس، بھارت کے تابع ہو کر، سر جھکا کر ایک بڑا سا نیپال بن جاؤ، ورنہ ختم، پاکستان کا خاتمہ۔ یہ پہلی پیشن گوئیاں ہیں۔ 2006 میں پاکستان کے نام سے کوئی ملک نہیں ہوگا، 2010 میں تو امریکہ کا سب سے بڑا تھنک ٹینک جو ہے وہ کہہ چکا ہے 2010 میں پاکستان کے نام سے دنیا میں کوئی ملک نہیں۔ یہ ہے ہمارا، اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس کے مستحق نہیں ہیں۔ جیسے کہ سورہ آل عمران میں ہے، احد کی جو عارضی شکست ہو گئی تھی اس پر مسلمان جو بڑے پریشان تھے، تو اللہ نے کہا لقد صدقكم اللہ وعدہ اذ تحسونهم باذنہ، دیکھو تم اللہ سے گلہ نہیں کر سکتے، اللہ نے تمہیں فتح دے دی تھی، تم اپنے دشمنوں کو گاجر مونڈی کی طرح کاٹ رہے تھے۔ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، یہاں تک کہ تم ڈھیلے پڑے، تم نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی، تیر انداز وہاں سے ہٹ گئے جہاں سے ہٹنے کی اجازت نہیں تھی، پھر ہم نے سزا دی۔ وہی بات اللہ کی ہے، ہم نے تمہیں پاکستان دیا تھا۔ مصور پاکستان نے بھی صرف مغربی پاکستان کا تصور کیا تھا۔ علامہ اقبال کے 37 کے خطبے میں صرف مغربی پاکستان کا تصور ہے، مشرقی نہیں۔ اللہ نے 2 خطوں پر مشتمل پاکستان دیا۔ فننظر کیف تعملون، لو پاکستان لو، پھر ہم دیکھیں گے تم کرتے کیا۔ وہ جو کچھ ہم نے کیا ہے ہمارے سامنے۔ بہرحال جو کچھ صورتحال پاکستان میں آنے والی ہے، اب وہ صدر مشرف، نمبر 2 پاکستانی فوج، نمبر 3 پاکستان کے عوام، ان کے لیے بہت بڑا کڑا امتحان ہے۔ بس چے باید کرد، کیا کرنا چاہیے، اس پر تو میری بہت تقریریں ہوئی ہیں، صرف اشارے کروں گا۔ حکومت سے کیا کہنا ہے یہ میں اپنے اس لیفلیٹ میں خط میں دے چکا ہوں، آپ اس کو دیکھیے گا۔ MMA سے میں نے گزارش یہ کی ہے، وہ اس کے 4تھے صفحے کے اوپر یہ بھی ہے، لیکن اس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں، مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے۔ ایک لفظ میں توبہ کرو اور توبہ کراؤ۔ توبہ کرو اپنی زندگی میں، اپنی معاشرت میں، بے پردگی، اپنے کاروبار میں، اپنی کمائی میں کوئی سود کا ایلیمنٹ، کوئی حرام کام دفع کرو، ختم کرو۔ بلکہ نہ صرف توبہ کرو، توبہ کی منادی کرو، جیسے بائبل کے الفاظ ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جب توبہ کی منادی کرتے تھے، اے کرائی فرام دی ولڈرنس، بیابان سے ایک صدا آ رہی ہے،
یہ کرائی فرام دی ولڈرنس ہونی چاہیے پاکستان میں. کمر کسو، توبہ کرو، توبہ کی منادی کرو، پھر جمع ہو کر قوت بنو. اس کے لیے جماعت تلاش کرو، خود تمہاری ضرورت ہے. خدا کے لیے کچھ عرصے کے لیے بھول جاؤ اپنے کاروباروں کو اور اپنے پروفیشنز کو. کیا ہوگا یہ محل کس کے قبضے میں جائیں گے؟ دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویرا ہو گئی. تم نے اپنے آپ کو انویسٹ کیا ہے، لگا دیا اپنی زندگی کو ان کاموں کے اندر. لیکن اب جو انجام سامنے آ رہا ہے، ذرا ان سے پوچھئے جنہوں نے ڈھاکہ میں محل بنائے تھے بہاریوں سے، جان بچا کر بھاگنا وہاں سے مشکل ہو گیا. ابھی تک کیمپوں میں پڑے ہوئے کئی لاکھ افراد، اور ان کے سامنے ہیں وہ محل ان کے جو انہوں نے بنائے تھے اپنے لیے. میری کار، میرا بڑے سے بڑا سائز کا ٹیلی ویژن، میرا کاروبار، میرا دھندا، اس کے سوا کس کو کیا فکر ہے؟ تو توبہ کرو، توبہ کی منادی کرو، کسی ایک جماعت کو چوز کرو، اس کے ہاتھ میں اپنے آپ کو دے دو. اس سے یہ ہے کہ کم سے کم دنیا میں اگر عذاب آیا تو آیا، آخرت تو سنور جائے گی. کوئی نتیجہ نکلے نہ نکلے، اصل زندگی تو وہ ہے. وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا. آخری بات میں یہ کہہ رہا ہوں، 1-2 منٹ اضافی لے رہا ہوں. میرے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پروفٹ آف دی ڈوم بن گئے ہو تم، تباہی، ہلاکت، بربادی ہی کی صدا دے رہے ہو. اس کی کچھ کمی کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ عارضی فیز ہے جو آ رہا ہے، جس میں کہ ہم پر اللہ کے عذاب کے کوڑے برسیں گے. اس کے بعد ٹیبلز ول بی ٹرنڈ. اللہ تعالیٰ کی خصوصی دخل اندازی، ڈیوائن انٹرونشن، عرب میں حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، جو میرے نزدیک 15ویں صدی ہجری کے مجدد اعظم ہوں گے، اور سلسلہ مجددین کے خاتم المجددین، جیسے حضور خاتم المرسلین ہیں، رسولوں میں آخری، مجددین میں سے آخری حضرت مہدی ہوں. لیکن اس کے بعد حضرت مسیح کا نزول ہوگا. آخری مارکا جو ہونا ہے، گریٹر اسرائیل ول بیکم دی گریٹر گریو یارڈ آف دی جیوز. ایک ایک یہودی قتل ہوگا، ایک ایک درخت پکارے گا اگر اس کے پیچھے کوئی یہودی چھپا ہوا ہوگا، اور ایک ایک پتھر پکارے گا اگر اس کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا. اے مسلمانوں، آؤ قتل کرو اس کو. دجال اکبر کو خود حضرت مسیح قتل کرے. پوری دنیا میں پھر اسلام کا بول بالا ہوگا. عیسائیت اسلام میں ضم ہو جائے. حضرت مسیح کہیں گے میں تو سولی چڑھائی نہیں. تم کس کو سولی کو تم نے اپنا نشان بنا رکھا ہے؟ میں نے تو خنزیر کھانے کی اجازت نہیں دی، تو تم نے کیا کیا؟ یکسر الصلیب ویقتل الخنزیر، صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے. پھر ہم بھی مانتے ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، اور اب جو آئیں گے نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، حضور کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے. چنانچہ شام میں جب آخری مارکا ہوگا یہودیوں کا اور مسلمانوں کا، تو فجر کی نماز کے وقت ان کا نزول ہوگا حضرت مسیح کا. اس وقت مسلمانوں کے امام حضرت مہدی ہوں گے، اور وہ کہیں گے کہ اے روح اللہ آگے آئیے، امامت کرائیے. وہ فرمائیں گے نہیں، امامکم منکم، حضرت مہدی ہی کی اقتداء میں نماز ادا کریں. یہ ہونا ہے. لیکن میرے اور آپ کے لیے یہ خوشخبریاں اس اعتبار سے بہت حد تک بے معنی ہے. کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ میں تو اپنی زندگی کی آخری منزل کو پہنچا ہوا ہوں، لیکن یہ اطمینان ہے کہ زندگی لگائی اسی کام میں. کرائی فرام دی ولڈرنس، پوری زندگی جو ہے اسی صدا کو بلند کرنے میں صرف کی ہے. آگے ہر شخص اپنا طرز عمل دیکھے اور اس کا اللہ تعالیٰ کا جو محاسبہ ہونا اس کو فیس کرے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.